اے ایمان والو، کلمہ پڑھن والو، ایمان والو، کتبہ اے فوری دا علیکم الصیام، تہاڈے اتے روزے فرض کر دیتے گئے، کما کتبہ جیویں جو یہ روزے فرض رہن علی الذین انہاں لوگاں تے من قبلکم جڑے جھوک لڑا گئے تہاڈے تو پہلے، یعنی یہ روزے فقط تہاڈے اتے فرض نہیں، جتنے بھی ایمان والے اس دھرتی تے اس زمین تے آئین، رب تعالیٰ نے روزے ہر ایمان والے کول رکھوائیں۔ یہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے جڑی ساڈے تو یعنی ساڈے پاک نبی علیہ السلام دی امت تو پہلے آون والے امتے دوتے بھی یہ روزہ فرض رہ گئے، لیکن کروڑا سلام محبوب دے علم غیب کو، سرکار دے گال نساون کو، حضور علیہ السلام فرمائے فصلو ما بین صیامنا فصیام اہل الکتاب اکلت السحر، نبی پاک فرمائے کہ اہل کتاب دے روزے اور فرمایا سادے روزے دے درمیان فرق اور نکھیڑا سحری دا ٹکر کرے دے۔ اس طرح گال سمجھائے پہلے والے جتنا بھی روزے رکھن والے ہن، حضور فرمائے انہیں واسطے سحری کائنا آئی، انہیں واسطے فٹے ویلے دا ٹکر، ادھی رات کو کھاون تے پیون دی ہونے کوئی اجازت کائنا آئی ہے، سو ہارو ما علیہم الاکل والشرب بعد النوم، پہلے والے اہل کتاب جائے ویلے مغرب تو بعد سب ویندیا نشاء تو بعد ساری رات انہاں دے تے کھاون بھی حرام ہوندا، انہاں کو پیون بھی حرام ہوندا۔ اے لفظ وانا میں جٹاکا انداز تے سادی گال حدیث آتی ہے پہلے والے لوگ جائے ویلے مغرب کو روزہ کھلے دے ہن، مغرب کو روزہ فتھے دے ہن، انہاں لوگاں دے روزے دی آج والے سفر دی افطاری بھی یہاں ہوں دی آئی، فجر والے بند دی تیاری بھی تقریباً سمجھ گئے ہوئی گال کو، یعنی پہلے والا قومہ جائے والے مغرب کو روزہ بدھے گیا، پہلے والے لوگ جائے والے مغرب کو روزہ کھلے گیا، انہاں واسطے آج والے روزے دی افطاری بھی یہاں ہوں دی آئی، فجر والے روزے دی تیاری بھی، انہاں واسطے فٹے ویلے ادھ رات بعد النوم، انہیں واسطے کھاون بھی حرام تے پیون بھی حرام۔ کروڑا سلام نبی آخر زمان دی عظمت شان کو، سرکار ایوں جے رحمت دے ہاتھ چاہتن، خدا کرم فرما چھوڑے ساکو افطاری دے نال سحری دی خیرات بھی خدا عطا فرما دے، جنہیں پہلے والے لوگے واسطے سحری کہنا آئی، انہیں واسطے 8 بار 24 گھنٹے ہکو وقت ہوندا ہوں دے وچ افطاری بھی وچ تے کل والے روزے دی تیاری بھی، لیکن ایک گال جٹا کے انداز عرض کراؤ انہاں واسطے سحری نہ آئی پر ساڈے واسطے افطاری انجے سحری اجنی نام مراد رانجے، ایک کوئی چٹکنے مارنے بہت، لیکن گال حق ہو سی سچ ہو سی، انہیں واسطے افطاری آئی، انہیں لوگے واسطے سحری نہ آئی پر سانے واسطے افطاری انجے اور وڈے ویلے سحری اجن بھی بھرجول رانجے۔ آنے مولیا ایک سٹاپ دکارے کو ہو گیا بلا نمبر دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واسطے پاک رسول دے کرم ڈھیر کر چھوڑے، ہم مزید ان دے قہر کو دعوت نہ دے، اساں پڑھنے ہم 50 صدقے یار دے خدا 5 تے گال کھڑائی ہے، 45 معاف فرمائے ہن واسطہ ہی جڑے دی دائی 5 کو گوٹ نہ لا۔ کیا بات ہے، سمجھ ہن کتنا 26 گھنٹے 8 پہرے نماز ہن 50 چھویں آسمان کو پاک نبی سے رب دو 9 دفعہ گئے، رب نے ہر مرتبہ 5 نمازاں گھٹائیں، آخر گال آگئی ہے 5 تے، اجانی موسیٰ کلیم مشورہ دیتے ارجع الہ ربے کا صحیح ایک چکر بیا لائی آؤ قوم دی چیر چھڑوائی آؤ، انہیں آدھے ڈھلی دے پوتر جو سرکار اگر ایک چکر بیا لائی آدھے سارا چٹا، میں کہ جس رب نے 45 معاف کی دن تو ان دی رحمت کو حلاوہ نہیں آیا، اگر سرکار فلا بھی دے
رب پانچ میاں بھی معاف فرمے دا اے رسا چاچا نبن موتھی کرن دوئے دا اے بھرا بشیروں منہ کرن اکھنے دا ہو سکتے مکھے دا بمبان تے نال گگے دی ساری بھوچار دسا شکل دا حال کیا ہوتا کرم سمجھ کریم دا سب کے مصطفیٰ دے چلو منہ دھومن دا موقع دا ریتیس تالی معاف کی دن اگر پانچ میاں بھی معاف کر دے دا تو ان کی رحمت کو حلاوہ نہ دا ذرا اپنے بارے سوچ بوتھی کرنا کھلے دا منہ کی میں دھوئے دا خبر نہیں چہرے دے حال کیا ہوں دے شکلیں دے حالت کیا ہوں دی ایک کرم سمجھ کریم دا صدقہ سمجھ مصطفیٰ رحیم دا جو چاہے ہاتھ نوری چاہ کے تنتالی معاف کروائی ہے منہ دھوون واسطے سارے کی دے پانچ بچنائی ہے اور میں اسے ایک چھوٹی جی مثال دے ہونا چاہنے اگر سمجھ آوے تھا بندہ ملاح کشتی ودا تھلے دا پور بندے دا پورے سواریاں بیڑی میں جہان سوار بیڑی ڈھونڈا کشتی سفینہ کشتی بیڑی ہے بھری ہوئی بندے دے سوارے نا ملاح بیڑی ودا تھلے دا آدھ دریا وچ بیڑی گئی ہے آدھ دریا وچ کشتی پہنچی ہے کشتی کو سراخ تھی کہ پانی وچ آون پائے گے خلق دے مکاٹے مخلوق جو آہی تے دھاڑی جو پتن دور ہے آدھ دریا ہے لگتے زندگی مک دیئے جنازے کون پڑ سی آدھ دریا وچ ون کے کشتی پھٹ ونے پانی وچ آوے مخلوق دے دھاڑی تے مکاٹ ہن ملاح سیانہ ہا ڈرائیور وہاں کیوں موکن کو چھوڑو سارے رل مل کے موک نال پانی کٹھو میں انہوں اپنی محنت مرنا تو سب پانی ہٹاؤ امید خدا کنارہ نہیں دے سے جیولے تو میں رل کے سارے موک نال پانی کٹھن پائے گئے ہیں ایک پیاوج بھکا نوا کہ ہاں آپ کے تھوڑی دی بلا ہی کو نہیں آؤ دار سمجھ نہیں میرے خیال ہے وہاں کے موک نال پانی دینے پہ دریا کو اگے تھوڑی سی یہ پانی دیونا بھی ہے تو تھل کو دیو ریت دے ٹبین دے سٹو درختے دے منڈے پہاڑے دے چھوٹے دے تو سمجھے سخی عجیب ہوئے جب پانی دیونا بھی ہے تو کم از کم ریت کو دیو جا جنگل بیا بھانکو جے کو تسا پانی پر دینے بھی اگے تھوڑی سی پرو بیٹا تو آلے جا سیانے وقت نہ بہی جاگا ساری منت دریا تے نہیں منت دریا دی سارے ہوتے قبول تک ہی تس سبحان اللہ سبحان اللہ تقریباً سمجھ آگئی ہے سبحان اللہ ملاحہ کیوں نہ بہی جاگا سیانہ تھی یہ جرا بکے نال پانی دریا کو پرے دے ان کو لوڑ ہے لوڑ دریا کو سادے بکے دی نہیں پر لوڑ ساکو ہے جو قبول کرے جی دریا پانی واپس والا آوے تیرے پیو کو جنازہ نہ لفظ سمجھی گئے لے گناہی تھائی سمجھ ایک کرم کریم دا سمجھ جو تے کو آپ در تیامن دی توفیق ریتے تیرے جائے ہون بھی ہوٹلے دے پہن کھوکے دے پہن کئی مجرے میں جن کوئی سینما میں جن کوئی اسٹینڈ میں بار جن کوئی برکے دے شکار جن کوئی بگل ہمن دی جانوی دلیری دی دہار جن کرم سمجھ کریم دا خدارے کو لو ہٹا کے محمد پہ یار دی صافے شامل فرما چھوڑے کیا بات ہے سبحان اللہ زندہ باد اور مفتی صاحب تشریف فرما علماء کرام میں کو بھی زیادہ سمجھتے پاک رسول دے نوری دین کو ایک بڑی گال بھی عرض کرنا چاہنا کانت الغسل سبع مرات ابتداء اسلام کے اندر اگر کہیں تو دھامن فرض غسل تھی بھی ہاں ضروری بندہ ایک دفعہ دھاندا فل جیسو سکے دا فل دھاندا فل جیسو سکے دا سات دفعہ ٹوبیا مار دھامنا پوندا فل جسم سکا کے یار نال علامن دی اجازت ہے ابتدائے اسلام دے اندر اگر غسل فرض ہو گیا کتنی دفعہ دھاونا پوندا 7 دفعہ ادار ذرا سمجھا ہے فل دل دماغ وچ ملھا ہے اگر کوئی بھرلا تے خرسیل ٹکرے ضرور ڈسا ہے نہیں سمجھا گال پتہ وجہ کیا ہے مفتی صاحب تشریف فرما سادہ مسلک سادہ مذہب انتہائی کھرا اور انتہائی سچا ایندی ہر گال ڈوتھ تو باتیں ہے چھٹی شہد تو باتیں ہے مٹھی
کستوری تو وادے خوشبودار ہاں میں آنکھ جٹا کے انداز کیس سادہ سچا